بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم من کنتم تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم ہادی کل مولا کل محسن انسانیت تاجدار ختم نبوت حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل اور توفیق سے پبلک آئی نیوز کے سحری ٹرانسمیشن کے اندر فیضان رمضان میں ہم کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج موضوع موقع کی مناسبت سے جمعہ کی فضیلت کا ہے، چونکہ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل اور توفیق سے خالق کائنات جل جلالہ کی خاص عنایات سے ہمارے پاس یہ مبارک مہینہ اپنی بھرپور مبارک گھڑیوں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، بخشش کا ساماں ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال کا خصوصی کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا کیا اور اس میں جمعہ کی مقدس گھڑیاں بھی ہمارے مقدر میں فرمائیں۔ جمعہ کی عظمت، جمعہ کی فضیلت، یہ کوئی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں اس کا واضح تذکرہ موجود ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین کے اندر جمعہ کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے، جمعہ کے دن جب
نماز کی اذان ہو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ اور خرید و فروخت کو ترک کر دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانو۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو قرآن نماز جمعہ کی عظمت ہے اس کو بیان کیا گیا کہ جب اذان ہو جائے جمعہ کی تو تم اپنی دکانیں بند کر دو، کاروبار بند کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ فرمایا ذالکم خیر لکم، ایک تو بہتر وہ ہے کہ جو ہم جانے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ایک بہتر وہ ہے جسے ہمارا رب کہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا فرما رہا ہے کہ یہ کاروبار کا بند کرنا، نماز کی طرف دوڑنا، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا، یہ تم دکان کھلی رکھو تمہیں اتنا فائدہ نہیں، کاروبار نہ بند کرو، کاروبار چلاتے رہو، کھلے رکھو، دکانیں کھلی رکھو، تمہارے لیے یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ اس وقت دکانوں کو بند کر دینا، کاروبار بند کر دینا، ذالکم خیر لکم، رب فرماتا ہے تم نہیں جانتے، مگر رب تو علیم بذات الصدور ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے تم دکانیں بند کرو گے تمہارے لیے دنیا میں بھی یہی بہتر ہے، آخرت میں بھی اسی میں بہتری ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم اس چیز کو سمجھو جانو۔ یعنی قرآن مجید برہان رشید میں نماز جمعہ اور جمعہ کی جو عظمت ہے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعہ کے دن کو اپنا موضوع سخن بنایا تو یوں ارشاد فرمایا، نحن الآخرون السابقون، فرمایا ہم دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخری ہیں، ہمارا نمبر آخری ہے اور ہم سبقت لے جانے والے ہیں، ہم فضیلت پانے میں سب سے پہلے ہیں، جنت جانے کے لحاظ سے ہمارا نمبر پہلا ہے۔ فرمایا جو ہفتہ وار عبادت کا ایک دن ہے اس لحاظ سے بھی ہمارا نمبر پہلا ہے، الیہود غدن والنصارى بعد غدن، فرمایا یہودی ہم سے ایک دن بعد میں ہیں، والنصارى بعد غدن، اور نصارہ ہم سے 2 دن بعد ہیں۔ یہود نے ہفتے کے دن کو چنا اور نصارہ نے اتوار کے دن کو چنا، ان کی اپنی سوچ تھی اور انہوں نے جمعہ کو پسند نہیں کیا، جمعہ تک پہنچے نہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جمعہ کے دن کو ہمارے لیے محفوظ رکھا اور ہمارے لیے چن کے رکھا، اور ان کی سوچ جمعہ تک آنے نہیں دی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن اللہ رب العزت نے میرے لیے اور میرے غلاموں کے لیے محفوظ رکھا اور یہ دن ہمیں عطا کیا۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین اس سلسلہ میں موجود ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تودع فاحسن الوضوء، فرمایا کہ جس بندے نے جمعہ کے دن وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور اچھی طرح وضو کیا، ثم اتى الجمعہ، اور پھر وضو گھر سے کیا، مسجد کو چل پڑا، جب مسجد میں پہنچا فاستمع وانصت، مسجد میں بیٹھا آیا تو خاموش ہو کے، فاستمع، اس نے خطیب کا خطبہ سنا، غفر له ما بینہ وبین جمعۃ الجمعہ وبین الجمعہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے گھر سے وضو کیا پھر مسجد آیا جمعہ پڑھنے کے لیے اور خاموشی سے خطیب کا خطبہ سنا، اللہ رب العزت جل جلالہ غفر له ما بینہ وبین الجمعہ، اللہ رب العزت جل جلالہ اس جمعہ سے لے کر
اگلے جمعہ تک سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، مزید 3 دنوں کا اضافہ فرما کے اللہ رب العزت جمعہ پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان یوم الجمعۃ سید الایام، یہ جمعہ کا دن باقی سارے دنوں کا سردار دن ہے. وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اس کی عظمت اللہ کے ہاں بہت بلند ہے، یہ بڑی عظمت والا ہے. اللہ کے ہاں اس کی بڑی عظمت ہے جمعہ کے دن کی. جمعہ کا دن باقی سارے دنوں کا سردار دن ہے. وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ، فرمایا جو سال کے بعد عید الاضحیٰ آتی ہے، سال انتظار کرتے ہو، سال کے بعد وہ دن آتا ہے اور اسے بڑی عید تم کہتے ہو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو ہفتہ کے بعد، ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جمعہ کا دن آتا ہے، یہ جمعہ کا دن اللہ کے ہاں عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے، عید الاضحیٰ سے بھی عظمت والا ہے. وَيَوْمَ الْفِطْرِ، فرمایا سال کے بعد ایک ماہ روزے رکھتے ہو، ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد جو عید الفطر آتی ہے اس کی خوشیاں بڑی مناتے ہو اور اسے تم بڑا دن کہتے ہو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جمعہ کا دن اس سے بھی عظمت والا ہے. وَفِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس جمعہ کے اندر 5 خوبیاں رکھی ہیں، اس کی 5 خصلتیں ہیں، 5 چیزیں اور 5 کمالات ہیں اس کے. کیا کیا؟ خلق اللہ فی آدم، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن جمعہ کا دن ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے جو جمعہ کا دن چنا تو کس لیے؟ فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا، اور جمعہ کے دن پیدا کیا تو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے. فرمایا جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا بھی عبادت کے لیے کیا، ہم نے اس دن کو چن لیا اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، کہ جس دن اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا ہم اس دن اپنی عید منائیں گے اور اس دن عبادت کریں گے. خلق اللہ فی آدم، آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا. وَأَهْبَتَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اسی دن جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے. وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ، اور اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا. یہ 3 چیزیں، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، آدم علیہ السلام پیدا بھی اس دن ہوئے اور اسی دن زمین پہ تشریف لائے، اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا. وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس جمعہ کے دن میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے، اس گھڑی میں جو بھی بندہ اللہ سے مانگتا ہے، جو سوال کرتا ہے، جو خواہش ہوتی ہے، جو دعا، تمنا، آرزو، التجا، جو بھی خواہش ہوتی ہے، اللہ رب العزت سے جب بندہ مانگتا ہے اس گھڑی میں اللہ دعا رد نہیں کرتا بلکہ اللہ عطائیں فرما دیتا ہے. آگے شرط لگا دی، ما لم یسأل حرام، مانگنے والا حرام نہ مانگے، حلال مانگے، جائز مانگے، اس گھڑی میں جو بھی مانگے گا اللہ رب العزت ضرور عطا فرما دے. اب وہ گھڑی کس وقت ہے اس میں اختلاف ہے.
اس میں مختلف اقوال ہیں. وہ گھڑی فجر کی نماز کے وقت ہے، وہ گھڑی جمعہ کی اذان کے وقت ہے، وہ گھڑی خطبہ کے درمیان میں ہے، دونوں خطبوں کے درمیان میں ہے، وہ دعا جو وہ گھڑی جو ہے وہ فرض نماز کے بعد ہے، عصر کے بعد ہے، وہ گھڑی مغرب کے وقت ہے. اس کا نہیں بتایا گیا، مخفی رکھا گیا. یعنی اللہ رب العزت جل جلالہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ اس گھڑی کو تلاش کرے، صبح سے لے کر فجر سے لے کر مغرب اور عشاء تک. اللہ کی یہ چاہت ہے، اللہ یہ پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہو اور جمعہ کا دن ہو، میرا بندہ میرے ذکر میں مشغول رہے، اس گھڑی کو ڈھونڈتا رہے اور مجھے یاد رکھے. یہ اللہ کو پسند ہے، اور جو اس کی جستجو کرتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو وہ گھڑی ضرور عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح آگے فرمایا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہی وہ دن ہے جمعہ کا دن جس دن قیامت برپا ہوگی، جس دن میدان محشر لگے گا، جس دن حساب و کتاب ہوگا، جس دن جنت و دوزخ کے فیصلے ہوں گے، جس دن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. یہی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت کے حضور ہر انسان کو، جن و انس کو پیش ہونا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا وہن یشفقن یوم الجمعہ. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جمعہ کے دن کا روب طاری ہے، سارے فرشتے اس کے روب سے مرعوب ہیں. فرمایا سارے فرشتوں پر، سارے آسمانوں پر، ساری زمینوں پر، ہواؤں پر، پہاڑوں پر، سمندروں اور دریاؤں پر اس جمعہ کے دن کا روب طاری ہے. سارے جانتے ہیں کہ اسی جمعہ کے دن کو ہی قیامت بپا ہوگی. یعنی اتنا باروب ہے جمعہ کا دن. اور جب آسمانوں پہ روب طاری ہے، جب زمینوں پہ طاری ہے، سارے آسمان، زمینیں، پہاڑ، سمندر، دریا، ہوائیں ساری اس کے روب سے مرعوب ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، تم بھی اس جمعہ کے دن کی عظمت کو سمجھو اور اس دن خاص عبادات کا اور خاص وظائف کا سلسلہ جو ہے اس کو جاری کیا کرو. نماز جمعہ کا اہتمام کرنا اور نماز جمعہ کا پڑھنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس میں فضیلت و عظمت کتنی چھپی ہوئی ہے اور کتنا اس میں اللہ رب العزت جل جلالہ مقام و مرتبہ بندے کو عطا فرماتا ہے. اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ کبائر سے بچا رہے، کبیرہ گناہوں سے بچا رہے. فرمایا الصلاۃ الخمس، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کا وقت. فرمایا ایک جمعہ سے اگلا جمعہ، ایک رمضان سے اگلا رمضان. فرمایا مکفرات ما بینہن، فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے گناہ ہوں اللہ معاف فرما دیتا ہے، کفارہ بنا دیتا ہے. ایک جمعہ سے آئندہ جمعہ، فرمایا بندے نے جمعہ ادا کیا تو دو جمعوں کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ تھے اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے، اس کو کفارہ بنا دیتا ہے. اسی طرح ایک رمضان سے آئندہ رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ کبائر سے بچا رہے، کبیرہ گناہوں سے بچ کے رہے
تو خالق کائنات جل جلالہ معافیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق اللہ آدم، فرمایا جمعہ کا دن باقی سارے دنوں سے افضل ہے، اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ رب العزت نے، اسی دن آپ کی روح قبض ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا خاص وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا درود پڑھنا اور جمعہ کے دن کثرت سے پڑھنا، فرمایا یہ مجھ تک پہنچتا ہے اور میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ جمعہ کے دن یہ تمہارا خصوصی وظیفہ ہے کہ کثرت سے پڑھا کرو، پہلے عام دنوں میں 1000 مرتبہ پڑھتے ہو تو اس دن کثرت کرو، 1000 سے زائد پڑھو، عام دنوں میں 10,000 مرتبہ پڑھتے ہو تو جمعہ کے دن 20,000 مرتبہ پڑھو، پہلے سے کثرت کرو، جتنا عام دنوں میں پڑھتے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، جمعہ کے دن کثرت کیا کرو۔ اب کیا وجہ ہے؟ باقی دنوں میں کیا سرکار سنتے نہیں ہیں؟ باقی دن کیا وجہ ہے سرکار نے جمعہ کو مخصوص کیا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں، محدثین کرام نے اس میں باس فرماتے ہوئے فرمایا کہ جمعہ کا جو سرکار نے فرمایا تو اس وجہ سے فرمایا کہ یوم الجمعہ سید الایام ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانام، فرمایا کہ جمعہ کا دن باقی سارے دنوں کا سردار دن ہے اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا کہ حق بنتا ہے کہ سارے دنوں کے سردار دن میں سارے انسانوں کے سردار پہ درود کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی تم مجھ پہ کثرت سے درود پڑھنا اور یوں کبھی نہ سوچنا کہ ہمارے آقا دنیا سے چلے گئے ہیں تو کیا معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فرمایا اللہ رب العزت جل جلالہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ انبیاء کرام کے جسم کو کھانا تو دور کی بات، اس کو چھونا بھی اللہ رب العزت جل جلالہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کرام کے جسم کو کھائے۔ فرمایا تم میرے جانے کے بعد بھی جمعہ کے دن کثرت کرنا، تمہارا کثرت سے پڑا ہوا درود میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو میں سنتا بھی ہوں، مجھ تک پہنچتا ہے اور اس کا میں جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ اور بڑی ہی خوبصورت انداز ہے اس میں، اور جمعہ کی ادائیگی کا جو انداز ہے اس کو بیان کیا گیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جس بندے نے جمعہ کے دن غسل کیا، واغتسل اچھی طرح غسل کیا، وبکر وابتکر، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ مسجد کو پہنچا، سب سے پہلے آیا، فرمایا بہت ہی پہلے آ گیا، وقت سے پہلے آ گیا، اذان سے پہلے مسجد میں ڈیرے لگا دیے، ومشا ولم یرکب، اس کے پاس سواری تھی لیکن سوار نہیں ہوا، پیدل چل کے آیا،
ودنا من الامام، اور آ کے کہیں کسی کونے میں لگ کے نہیں بیٹھ گیا بلکہ امام کے قریب آ کے بیٹھ گیا. فاستمع ولم یلغو، آ کے امام کے قریب بیٹھا اور دھیان سے سنا، توجہ سے، پوری توجہ سے سنا. ولم یلغو، کوئی لغو کام نہیں کیا، کوئی لغو حرکت نہیں کی، بلکہ بڑی توجہ سے سنتا رہا. اب امام اور خطیب کی بھی جو ذمہ داری ہے وہ واضح ہو گئی. اب امام کو بھی سوچنا ہوگا کہ میرے سنانے سے سامعین کو نمبر ملیں گے، ان کو ویلیو ملے گی، ان کو اللہ کے دربار میں مقام ملے گا. اب میں انہیں وہ سناؤں جو قرآن و سنت میں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی سوچ کو لوگوں پہ اس کو جھاڑتا رہوں اور سناتا رہوں اور شریعت سے متصادم باتیں میں لوگوں تک پہنچاؤں، تو جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کا رسول ناراض ہو جائیں گے. تو اب خطیب کی ذمہ داری بھی واضح ہو گئی کہ وہ سنائے جو قرآن و سنت میں ہے، جو قرآن و سنت کی منشا ہے وہ بیان کرے. کان لہو، یہاں تک آ گئی شرط کہ بندے نے غسل کیا، اچھی طرح غسل کیا، مسجد آیا، جلدی آ گیا اور بہت جلد آ گیا، اور سواری تھی پیدل آیا اور امام کے قریب آ کے بیٹھا، دھیان سے سنا، یہاں تک شرط تھی. آگے اس کی جزا ہے کہ جس نے یوں کیا اسے کیا ملے گا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کان لہو بکل خطوہ عمل سنہ. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ ہر قدم پر اسے 1 سال بندگی کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور کیسا سال، کیسی بندگی؟ فرمایا اجر صیامہا و قیامہا، ایسا سال جس کی ہر رات کو اس نے قیام کیا اور ہر دن کو اس نے روزہ رکھا. ایسے سال کی بندگی کا ثواب اللہ رب العزت جل جلالہ بندے کو عطا فرماتا ہے. یعنی یہ کرنے والے کام ہیں جمعہ کے دن. جمعہ کے دن یہ خصوصی کام ہے، غسل کرنا اور مسجد آنا، اذان سے پہلے آ جانا، وقت سے پہلے آ جانا، اور جہاں امام بیٹھتا ہے، جہاں امام نے خطبہ دینا ہوتا ہے وہاں قریب آ کے بیٹھ جائے. جب امام خطبہ شروع کرے تو دھیان سے سنے اور کوئی لغو کام نہ کرے. اور جب بندہ یہاں تک پہنچتا ہے آگے اللہ رب العزت جل جلالہ بندے کو جزا عطا فرماتا ہے اور اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ ہر قدم پر اسے 1 سال کی بندگی کا ثواب ملتا ہے. جمعہ کے دن غسل کرنا، اس کا اجر کتنا ہے؟ میں آخری حدیث پاک عرض کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا، اس کا اجر کتنا ہے، اس کا مقام کتنا ہے. میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، ان الغسل یوم الجمعہ. میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے جمعہ کے دن غسل کیا، لا یسل الخطایا من اصول الشعر استلالا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندے کے جسم کے ایک ایک بال سے یہ پانی گناہوں کو بھا کے لے جاتا ہے. جمعہ کے دن غسل کرنے سے ایک ایک بال سے گناہ نکل جاتے ہیں. بندے کا جسم ظاہراً بھی پاک ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بھی اللہ بندے کو طہارت عطا فرماتا ہے. جمعہ کا دن ہے، اس میں خصوصی اہتمام سے، خصوصی تیاری کے ساتھ جمعہ کی ادائیگی کرنا، اور اس میں اتنا اجر ہے، اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. پیدا ہونے کا اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، تو مقصد کیا تھا؟ جن و انس کو پیدا کیا تو کس لیے؟ صرف اپنی عبادت کے لیے. تو جب عبادت کے لیے پیدا کیا، جس دن پیدا کیا، اس دن حق بنتا ہے اولاد آدم کا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ رب العزت کو منایا جائے. آج ہمارے پاس وقت ہے، ایک تو رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں،
اور دوسری جمعۃ المبارک کی فضیلت و عظمت والی گھڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں. آج وقت ہے اپنے اللہ کو منا لو. آج وقت ہے اپنے اللہ سے رجوع کر لو. آج لے ان کی پناہ. آج مدد مانگو ان سے. آج اللہ کو منا لے, اللہ کے رسول علیہ السلام کو منا لے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو اس واسطے ہمارے پاس جو سانس باقی ہے, کیا پتا کب موت آ جائے, جتنا وقت باقی ہے ہم اپنے اللہ کو منا لیں. اللہ رب العزت جل والا کی حضور دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ روحانی جسمانی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرمائے, خصوصی کرم فرمائے, اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.